بسم اللہ الرحمن الرحیم وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ابھی آیت نمبر 6 النساء سورہ پڑھی گئی، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر ان میں سے سمجھ بوجھ پاؤ تو انہیں ان کے مال لٹا دو۔ ان کے مال فضول خرچی سے خرچ کرتے ہوئے جلدی جلدی نہ کھاؤ، وہ بڑے ہو جائیں۔ اور یتیم کا مال جو ولی مالدار ہے اسے چاہیے کہ بچتا رہے، اور جو ولی محتاج ہے اسے چاہیے کہ وہ معروف طریقے سے یہ مال کھائے اور پھر اس کو اس کی طرف لٹائے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے اس میں ایک میسیج ہے یتیم کے حوالے سے۔ جب یتیم مال رکھتا ہو، اس کا مال صاف ظاہر ہے کہ وہ چھوٹا ہے، خود سنبھال نہیں سکتا، اس لیے اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی ذمہ دار ہے، جیسے چچا ہوتا ہے یا ماموں ہوتا ہے یا کوئی اور عزیز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اس مال کو سنبھال لو۔ اور مال سنبھالنا کیا ہے کہ اس وقت تک سنبھالے رکھو جب تک یہ نکاح کی مدت کو نہ پہنچ جائیں، جوان نہ ہو جائیں، اپنے آپ کو پہچان نہ لیں، کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہ کر لیں، اس حد تک تم نے اس کو نہ چلانا ہے۔ اور جب تم اس کو اس میں سے کھلا پلا رہے ہو تو اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ کھلے عام کھلاتے کھلاتے جب وہ جوان ہو اس کے پیسے ہی ختم ہو جائیں۔ زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس آیا ہے اس کا استعمال کیا جائے دیانتداری کے ساتھ، اور اس کو پھر جو ہے اس کے پرافٹ سے، اس کے منافع سے، اس میں سے یتیم کو کھلایا جائے۔ اور اس کے بعد یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اب تم اگر خود تنگ دست ہو، تم یتیم کی پرورش کر رہے ہو، اب اس کا اگلا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں بھی ضرورت ہے کہ اس کے مال میں سے کھاؤ۔ صاف ظاہر ہے کہ تم نگہداشت کر رہے ہو، تم وقت لگا رہے ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے کہ یتیم کے مال سے کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اتنا کھلے عام نہ کھا لینا کہ وہ جو ہے نا کہو کہ اب ٹھیک ہے میرے پاس مال ہے اور جیسے چاہوں میں رہوں، بلکہ بالکل ناگزیر جو ہے وہ مال لینا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کس کے ساتھ جو ہے نا مال لینا ہے۔ اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں تو ان کو نا ان کا مال لٹا دو بڑے اچھے طریقے سے، اور ان پہ نا گواہ بنا لو، تاکہ اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ میرا کتنا مال تھا اور مجھے کتنا ملا۔ اگر اس کا 5 6 7 8 سال کا ٹینور ہے تو اس وقت جو گواہ بنایا نا اس کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے کہ بھی دیکھیں اس سال ہمارے یہ اخراجات ہو گئے ہیں، اس سال ہماری یہ بچت ہوئی ہے، اس سال یہ کرایہ آ گیا، اس میں سے اتنا کھا لیا، جو بھی پراپرٹی یا کوئی چیز ہے، تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ گواہ کے ساتھ ٹیلی کرتے جاؤ، اور پھر جب بچے کو دینے لگو تو اس وقت اس گواہ کو ساتھ رکھو کہ یہ جو ہے مال میں بچے کو دے رہا ہوں۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کی طرف جاتا ہے نا، اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو نا بعض اوقات نیکی کرنے کا نا فائدے کی بجائے نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا پھر جو ہے وہ اپنا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی
اپنے آرام میں خلل ڈالا اور یتیم بچے کی پرورش کی، اس کو بڑا کیا، پڑھایا، اس پہ انویسٹ کی اور سارا کام کیا، لیکن اب مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم نے یتیم کے مال کو ہاتھ لگا دیا، کھا لیا، تم نے فائدہ اٹھایا۔ تو اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں نیکی ہو نا وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے۔ نیکی میں احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ دوسرا آپ کے بارے میں کیا غور کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ تو آپ اگر خود چلتے رہیں گے لوگوں کو ساتھ ملانے کی بجائے، تو ہو سکتا ہے آپ پہ وہ کیڑے ڈال دیں، آپ کی محنت کو وہ ضائع کر دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر جو تم کرو گے نا، جو حساب کتاب تم کر رہے ہو وہی حساب کتاب اوپر بھی ہو رہا ہے۔ وہ تمہیں نا یہاں جو کچھ کر رہے ہو تم دیکھ رہا ہے، اور اگر تمہاری طرف سے کوئی کمی بیشی ہوگی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر کے دکھا دینا، یہ لو تمہارا بیلنس، یہ اب جو ہے نا تم نے یہاں پر یہ ڈنڈی ماری ہے اور اس کا یہ بندہ تھا، تمہیں یہ دیا۔ عزیز طلبہ، یہ جو ہوتی ہے نا ڈس آنیسٹی، یہ بندے کو بڑا برباد کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے نا، ایک بندہ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شرکت کی ہے، کتنی بڑی سعادت تھی۔ تو وہ بڑا جوان مردی سے لڑ رہا تھا، تو صحابہ بھی اشش کر رہے تھے۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں، اس کو نا میں عذاب میں دیکھتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ اس نے جو مال غنیمت ہے اس میں سے ایک چادر اٹھا لی تھی۔ شہادت دیکھیے کتنی ہے، کتنا مرتبہ ہے، لیکن اس کو ایک چادر اٹھانے کی عوض جو ہے نا وہ آگ کی چادر ڈال دی گئی۔ اس لیے جو ہے نا یہ جو ایمانداری والی بات ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اس میں کمی بیشی جو ہے نا وہ ہمارے سر پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تولنا ہے، اور اللہ کا تول آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں یہ جو ذرات ہے نا، ذرات، ان کی بھی وہاں پر ویٹیج ہوگا۔ اب دیکھیں نا آپ کوئی تکڑی وغیرہ، کوئی الیکٹرانک کنڈا وغیرہ دیکھ لیں، اس میں مٹی پڑی ہوگی وہ آپ کو نہیں دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام انصاف مقرر کیا نا، یا اللہ نے جو وہاں پر اظہار کرنا ہے، وہاں پر ذرات بھی شامل ہو جائیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا نا اس کو دکھائی جائے گی، جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا اس کو وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اس لیے جو ہے نا عزیز طلبہ، ذرا سمجھ کے سوچ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے یہ لفظ جو پنجابی کا بولا جاتا ہے خیر صلاح یا کچھ نہیں ہوتا، یہ ہم اس سے نکلیں گے تو ہمیں کامیابی ملنی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے اس ترکہ میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے، خواہ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ایک آیت ہے جو بڑی فیصلہ کن ہے۔ عورتوں کو عرب میں حصہ دینے کا رواج نہیں تھا، اور نہ ہی چھوٹے بچوں کو رواج تھا حصہ دینے کا، نہ بالغ۔ جو بندہ مرتا تھا تو بڑے بالغ اور مرد آگے آ جاتے تھے، وہ سارا کچھ لے جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تو یہاں پر عورتوں کو ایک اسپیشل بونس دیا جا رہا ہے کہ عورتیں بھی اپنا حصہ لینے کا حق رکھتی ہیں۔
عورتوں کے لیے ایک حصہ رکھا گیا ہے اور مردوں کے لیے 2 حصے رکھے ہیں۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ عورتوں کے ساتھ تھوڑا سا امتیازی یا عورتوں کو پیچھے رکھا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو مرد ہے نا، یہ اپنی فیملی کا پورا بوجھ اٹھاتا ہے، اور اس نے نا اس پیسے کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے، اس پیسے سے کمانا ہوتا ہے، اس کو ریسائیکل کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہینڈسم اماؤنٹ ملے۔ جو خاتون ہوتی ہے اس کی نیڈس مرد کے مقابلے میں بڑی کم ہوتی ہے، بلکہ اس کا ذاتی جو کھانا پینا بھی ہوتا ہے وہ اگلے مرد کے سر پہ ہوتا ہے۔ اس کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ تو اسی ذاتی رہنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے مرد کے جو معاملات ہیں، ضروریات دیکھی گئی ہیں، عورتوں کی دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے مرد کا حصہ بھی لیتی ہیں شادی شدہ، تو والدین سے بھی مل جاتا ہے، تو اس لیے ان کا ادھر بھی اچھا ایگریگیٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو اگنور نہ کرو، بلکہ عورتوں کو بھی ساتھ رکھو، ان کو ایک حصہ دو، اور جو مرد ہیں وہ 2 حصہ لیں۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو حصہ داریاں ہیں یہ بڑی ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی بندے کی اتنی بالشت بار زمین جو ہے نا قبضہ کر لیتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں مکان بناتے ہوئے نا تھوڑی سی اینٹ آگے رکھ دیتے ہیں، وہ بعد میں روتا کر لاتا ہے یار میری تو زمین تم نے ہڑپ کر لی ہے، وہ ایسے ویسے کر کے نا اس کو ٹال دیتا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جو ایک بلشت زمین جو ہے نا کسی کی نجائز طور پر قبضہ کر لے گا نا، وہ اسی زمین میں دنسایا جائے گا، توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیں نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا انداز دیکھیں کہ گھر بناتے ہیں نا تو جو گلی کی زمین ہوتی ہے وہ بھی ساتھ لے لیتے ہیں، اور اسی طرح باؤنڈری بنا لیتے ہیں، اور اسی طرح دکانوں پہ ہم قبضے کر لیتے ہیں، اس کے آگے جگہوں پہ قبضے کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مختلف طریقے سے نا ہم لوگوں کی زمین، تو یہ جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پبلک پراپرٹی ہے نا، اس کو قبضہ کرنے کا جو انفرادی پراپرٹی ہے زیادہ گناہ ہے۔ پبلک پراپرٹی کو قبضہ کرنا، جیسے ہم گلی پہ قبضہ کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں یہ زیادہ گناہ ہے، کیونکہ اس میں ہزاروں لوگوں نے نا فائدہ اٹھانا تھا۔ اب میں نے دیکھا سڑکیں بنی ہوئی ہیں نا، تو سڑکیں کھلی ہیں، لیکن اس کے آگے سامان رکھ کے نا، ٹھیلے لگا کے اور پھٹے کی دکانداریاں بنا کے سڑک کو شرنک کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کو دقت ہوتی ہے، پیدل چلنے والوں کو دقت ہوتی ہے، ٹریفک میں بہاؤ اس کا رکتا ہے، جس کے نتیجے میں نا جو سفر ہمارا 5 منٹ میں ہونا چاہیے وہ 20 منٹ میں ہوتا ہے۔ اور اب جو بندوں کا حرج ہو رہا ہے، جنہوں نے حرج کیا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ ان کو گناہ ہوگا۔ کئی لوگ اس طرح کے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ دکان ہے، اس کا جو سٹینڈ ہے نا جس پہ انہوں نے دکان کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کر سڑک کے پاس رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ جو سولنگ والی جگہ ہے نا وہاں سے وہ بندے نہ گزرے، ہمیں تنگی نہ ہو۔ اللہ کے وہ گورنمنٹ نے ایمرجنسی کے لیے رکھی ہوتی ہے کہ اگر سڑک پہ بوجھ زیادہ ہے تو سائڈ سے ہو کر نکل جائیں، تاکہ جو ہے وہ بہاؤ رہے۔ وہ سولنگ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، ہم جو ہے نا بڑی بڑی سڑکیں چوڑی نہیں بنا سکتے، چلے جتنی بنا دی ہیں کچھ اس پہ سولنگ لگا دیا یا ٹف ٹائل لگا دی ہے تاکہ لوگ ادھر سے گزریں۔ اب فٹ پاتھ ہے اس پہ بھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو ہے نا آنے جانے والوں کے لیے راستے رک جاتے ہیں۔ اس سے جو ہے نا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو انکروچمنٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس لیے کسی کا حق نہیں لینا چاہیے، وہ گلے پڑ جاتا ہے۔ جو بندہ جو کام کرتا ہے نا صحیح کرتا ہے اس کو فائدہ ہونا ہے، جو غلط کرتا ہے اس کو اس کا نقصان ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کافی ہے جی، ٹائم ہو گیا، یہ جو ہے نا